الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام تک ہم نے سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 48 تک ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے پڑھنے سننے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج مزید آیت نمبر 49 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت نمبر 49 سورہ نساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں خود پسندی کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ خود پسندی یہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے دینی یا دنیاوی کوئی نعمت عطا کی ہو، وہ یہ تصور کرے کہ اس نعمت کا ملنا میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے اور اس پر ناز کرنے لگے۔ خود پسندی ایک مذموم باطنی مرض ہے، اور فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اپنے علم و عمل پر ناز کرنا، کثرت عبادت پر اترانا، عزت، منصب اور دولت پر نازاں ہونا، فنی مہارت پر کسی کی انگشت نمائی برداشت نہ کر سکنا، کسی اور کو خاطر میں ہی نہ لانا، یہ بہت عام ہے۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان احادیث مبارکہ پر بھی نظر دوڑائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی اتنا سارا عمل کیا، برباد ہو گیا، تو کیا پھر ملا اسے؟ صرف تعریف کے لیے عمل کرنا کس قدر نقصان دہ کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: لالچ جس کی اطاعت کی جائے، خواہش جس کی پیروی کی جائے، بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا یعنی خود پسندی، خود کو کچھ سمجھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہ سمجھنا۔ جو بھی کمال حاصل ہوا یہ خود پسندی برباد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ یہ جنتی ہیں۔ اللہ ہمیں جنتیوں میں سے بنا دے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ ترجمہ، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ یعنی جو لوگ اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتا رہے تھے، وہ یہودی یا وہ نصرانی، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ پر کیسے کھلم کھلا جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ ان کی بدبختی ہے۔ مزید آگے اگلی آیت میں فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے لعنت کی
اور جس پر اللہ پاک لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جو مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے، لڑائی کرنے پر آمادہ کیا، تیار کیا۔ تو قریش بولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو، کتاب والے ہو اور ان سے زیادہ قریب ہو، اگر ہم نے ان سے لڑائی کی اور تم پھر ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو پہلے ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ اس پر ان بدبختوں نے بتوں کو سجدہ کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ ہم ٹھیک رستے پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ٹھیک رستے پر ہو۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں مشرکین کے بتوں کو بھی پوج لیا، اور کیسا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر یہ مشرکین ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، استغفر اللہ۔ اس آیت میں طاغوت کا لفظ آیا ہے۔ طاغوت یہ طغا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے سرکشی، یعنی جو رب تبارک و تعالیٰ سے سرکش ہو اور دوسروں کو سرکش بنائے، وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شیطان ہو یا انسان ہو۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے۔ چونکہ طاغوت کے لفظ میں سرکشی کا مادہ موجود ہے، اس لیے مقربین بارگاہ الہی کے لیے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرے وہ خود طاغوت ہے، وہ خود سرکش ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ ترجمہ، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ ناظرین، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، ہم کیسے عربوں کی اتباع کریں، ہم کیسے محمد پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کا ملک میں کیسے حصہ ہے، یعنی کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر بالفرض ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہوتا تو ان کا بخل، ان کی کنجوسی اس درجے کی ہے کہ یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ترجمہ، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی۔ ناظرین اکرام، یہاں یہودیوں کے اصل مرض کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے غلاموں کو جو نصرت، غلبہ، عزت وغیرہ کی نعمتیں عطا فرمائیں، ان پر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے، صحابہ اکرام سے حسد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہودیوں کا یہ فعل سراسر جہالت و حماقت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر فضل فرمایا تھا کہ کسی کو کتاب عطا فرمائی، کسی کو نبوت اور کسی کو حکومت اور کسی کو اکٹھی کئی چیزیں، جیسے حضرت یوسف، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کو نوازا۔ تو پھر اگر اللہ پاک اپنے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کرم سے کتاب، نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے تو اے یہودیو تم کیوں جلتے ہو ان پر اور ان سے کیوں حسد کرتے ہو؟ اگلی آیت میں مزید فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ ترجمہ، پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ رب کریم کا فضل جاری و ساری رہا، اپنے حبیب کے سر پر رسالت کا تاج سجایا، کتاب عطا کی اور غلبہ اور عزت سے خوب سرفراز فرمایا۔ کسی کو ایمان لانے کی توفیق مل گئی یہودیوں میں سے ہی، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھ والے کئی لوگ ایمان لے آئے اور کئی محروم رہے، جیسے کعب بن اشرف بدبخت اور اس کے ساتھی۔ تو یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لے آیا اس نے بھی عزتیں پائیں، اس نے بھی برکتیں پائیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا
کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ ہے اور جہنم کے عذاب کی شدت کا بیان ہے کہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب کی وجہ سے جل کر آدمی چھوٹ جائے، بلکہ عذاب ہوتا رہے گا، کھالیں جلتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ نئی کھال پیدا فرما دے گا تاکہ عذاب کی شدت میں کمی نہ آئے۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں کسی کی کھال جل جائے، کچھ عرصے بعد صحیح ہو جائے، دوبارہ جل جائے، تو دوبارہ جلنا پہلا جلنا دونوں میں اس کو برابر تکلیف ہوگی۔ تو اسی طرح یوں سمجھ لیجئے سمجھانے کے لیے کہ قیامت کے دن دوزخیوں کے لیے، کافروں کے لیے بار بار کھال چینج ہو جائے گی، جب جل کر دوبارہ نئی کھال مل جائے گی پھر وہ جلے گی، اور اسی طرح وہ اسی تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ ناظرین کرام، کافروں کے عذاب اور جہنم کے ذکر کے بعد ایمان والوں پر اللہ پاک کی کرم نوازیوں اور جنتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کافروں کے افعال اور عذاب کے ذکر کے ساتھ ہی اہل ایمان کے اعمال اور جزا کا ذکر بھی وہ فرماتا ہے۔ اب یہاں مومنوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں باغوں میں داخل کیا جائے گا، جنتوں میں داخل کیا جائے گا، جہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، وہاں دھوپ نہیں ہوگی بلکہ رب کریم عز و جل کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے، اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کی راحت و آسائش انسانی فہم اور بیان سے بالاتر ہے۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، یہاں آیت میں دو حکم بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی ہیں، اور دوسرا حکم یہ کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ دونوں حکم اسلامی تعلیمات کے شاہکار ہیں اور امن و امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے امانت کی ادائیگی کا بیان ہوا کہ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دے دینا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمانوں کا حاکم بنا، پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم موجود ہے، تو اس نے اللہ پاک، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ خیانت کی کئی صورتیں ہیں، کئی مثالیں ہیں، جیسے کہ یہ مثال بیان کی گئی، تو خیانت سے بچنا چاہیے۔ اور آیت میں دوسری بات بیان فرمائی گئی، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یہ نظام عدل اور عدالت کی روح ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں سے اصلاً بال برابر بھی کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے، دوسرے کو بھی دے۔ بیٹھک نشست دونوں کو ایک جیسی دے، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ کلام سننے میں، بات سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔
فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا پورا دلائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے۔ مسلمان قاضیوں نے اسلام کے عادلانہ نظام اور برحق فیصلوں کی ایسی عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک زرہ گم ہو گئی۔ بعد میں جب آپ کوفہ تشریف لائے تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس پائی۔ اسے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، میں نے تمہیں بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ یہودی نے کہا یہ زرہ تو میری ہے۔ زرہ اس لباس کو کہتے تھے جو باڈی کو ڈھانپتا تھا جنگوں میں، اور اس کے ذریعے دشمن کے حملے سے بچا جاتا تھا، اس لوہے کے لباس کو زرہ کہتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ زرہ تھی اور آپ اس یہودی سے تقاضا کر رہے تھے، لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا، حالانکہ اس نے چوری کی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہم قاضی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ قاضی شرح رضی اللہ عنہ کی عدالت میں یہ دونوں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ قاضی شرح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اس یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری ہے، میں نے اسے نہ بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے۔ قاضی شرح نے یہودی سے فرمایا کہ اے یہودی تم کیا کہتے ہو؟ یہودی بولا یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ قاضی صاحب نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ اے امیر المومنین کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہاں، قربر اور حسن دونوں اس بات کے گواہ ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ حسن تو آپ کے بیٹے ہیں، اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں۔ جب اس یہودی نے قاضی صاحب کا ایسا عادلانہ فیصلہ سنا تو حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین آپ مجھے قاضی صاحب کے پاس لے کر آئے اور قاضی صاحب نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی مذہب حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور یہ زرہ آپ ہی کی ہے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر وہ زرہ بھی اسے تحفے میں دے دی اور ایک گھوڑا بھی اسے تحفے میں عطا فرمایا۔ تو یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کا عادلانہ نظام، یہ تھا اسلام کا سنہرا دور، یہ ہیں اسلام کی تعلیمات۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عدل اور انصاف کرنے والا بنائے۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اللہ پاک ہی کی اطاعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد مزید اس آیت میں امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے، اور قرآن پاک کی متعدد آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، بلکہ رب تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ بھی فرمایا، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب جہنم کی وعید سنائی۔ جس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اسے کرنا، اور جس سے منع فرمایا اس سے رک جانا اب ضروری ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ سورہ حشر کی
7ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا، وہ تو نجات پا گیا، اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا، تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا، وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اسے جھٹلایا، تو وہ اس گروہ کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑا۔ ناظرین کرام، اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم ہے، جب تک وہ حق کے موافق رہیں، اور اگر حق کے خلاف حکم کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نیز اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ احکام 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہوں، دوسرے وہ جو ظاہر حدیث سے ثابت ہوں، اور تیسرے وہ جو قرآن و حدیث کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے سے ہمیں پتہ چلتے ہوں۔ اس آیت میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اس میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماء سب کی بات ماننا یہ داخل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔